اب دمے کے متعلق ایک بات سن لیں. یہ ہے تو ایک چٹکلا لیکن بہت ہی مفید دیکھا گیا ہے. مجھے ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا, کئی جو چٹکلے بتاتے ہیں میں اپنے مریضوں پہ استعمال کر کے ضرور دیکھتا ہوں, کیونکہ یہ جو سنی سنائی عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں ان میں بعض دفعہ بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے. ان کو یہ تو نہیں پتہ لگتا کہ کیوں فائدہ دیا ہے کسی چیز نے, مگر بعض چیزوں میں فائدے ہیں. اور مشکل سے یہ پڑتی ہے کہ کسی عورت کو ایک چٹکلا مل جائے تو وہ سمجھتی ہے کہ اب اس بیماری پر ہمیشہ کے لیے عبور حاصل ہو گیا ہے اور ہر ایک کو ضرور فائدہ دے گی. حالانکہ وہ بعض موسموں میں فائدہ دیتی ہے, بعض مریضوں کو دیتی ہے, لیکن اس کا ایک کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو یقین ہے اس لیے وہ آگے بیان بہت کرتی ہے اور کسی ایسے مریض تک بھی وہ بات پہنچ جاتی ہے جس کو فائدہ ہو. اس لیے جب بھی میں کوئی چٹکلے سنتا ہوں تو دوسرے علاج کے علاوہ ان کو بھی استعمال کر کے دیکھتا ہوں. ایک چٹکلا جو مجھے واقعتاً بہت مفید نظر آیا ہے وہ دمے کا ہے, اور دمے کی گہری بیماری میں اس کا اثر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی گہرا اثر رکھنے والے اس کے اندر اجزاء ہیں جو ہمیں معلوم نہیں مگر اثر ضرور دکھاتے ہیں. اور وہ عام چیز ہے, مرغے کے چکن کے پنجے. جس طرح آپ کروڑوں کے یخنی بناتی ہیں یا بناتی ہیں, اور مردوں بیچاروں نے کبھی, مردوں کو نے تو کبھی بیچاری عورتوں کو ہاتھ نہیں بٹایا ہوگا اس میں, اس کو ہلکا سا جلا کر تاکہ اس کا گند, پہلے تو دھونا ہے اچھی طرح, پھر ہلکا سا جلا لیں جس طرح کروڑوں کو جلایا جاتا ہے تاکہ بال جل جائیں. اس صورت میں اس کی گندگی اور میل ویل سب جل جائے گی. اس کا سوپ بنا کے سٹاک اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ ایک پیالی, اس میں تھوڑی سی نمک مرچ کالی مرچ وغیرہ ڈال کے مزہ اس کا ٹھیک کرنے کے لیے, صبح ایک پیالی شام کو مریض کو دیں اور مستقل دیتے چلے جائیں. اور اسی طرح اس کا میدا, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو پوٹا انگریزی میں کیا کہتے ہیں, اس کا کچھ اور سا نام ہے, نہیں اسٹمک نہیں کہتے, اس کا نام کچھ اور ہے, ڈی سے شروع ہوتا ہے کچھ. کسی کو کوئی انگریزی بچہ ہے یہاں جس کو پتا ہو؟ میدے کو جو مرغی کا پوٹا ہے اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ ہاں گزرٹ. گزرٹ ہے؟ گزرٹ نہیں, گزرٹ اور چیز ہے. جی سے کچھ شروع, کیوں کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کھڑی ہو کے بتائیں زور سے. نو گزرٹ, ہاں گزرٹ ہے غالباً, یہ ٹھیک ہے. مجھے یہ یاد تھا کہ جی سے شروع ہوتا ہے, گزرٹ ہے, ٹھیک ہے, گزرٹ ہی ہے. میدا پوٹا جس کو کہتے ہیں. گزرٹ میں عموماً یوں چیرا دے کر اس کو کھول کے تو ایک طرف سے اس کی پتلی سی جھلی پکڑتے ہیں اور یوں صاف سے اتار لیتے ہیں پوری کی پوری, اور جھلی پھینک دیتے ہیں اور گزرٹ کو پکا لیتے ہیں. جو ہومیوپیتھک علاج ہے اس میں الٹ کرنا ہے, گزرٹ بشک پھینک دیں, جھلی نہ پھینکیں, کیونکہ ساری شفا جھلی میں ہے. اس جھلی کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. اس کے اگر آپ 4 پاؤڈر بنا رہے ہیں, یعنی 4 حصوں میں کاٹ کر چاہے بنا لیں یا جو بھی بن جائے خشک ہو کر پیس لیا جائے اچھی طرح, اس کے 4 حصے کر لیں. تو ایک حصہ روزانہ دیتے چلے جائیں, اور کبھی کبھی ناغا کر لیا پھر شروع کر دیا. یہ تجربہ میں نے جب میں شروع میں انگلستان میں آیا تھا تو ایک ایسے بچے پر کیا جس کی 7-8 سال کی عمر تھی اور شدید دمے کا مریض, دائمی مریض. اس کے ماں باپ لے کے آئے کہ بہت ہی برا حال ہے غریب کا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ نسخہ مجھے معلوم ہوا ہے, آپ یہ استعمال کریں. ہومیوپیتھک بھی دی, لیکن ان ہومیوپیتھک دواؤں سے کسی کو مستقل شفا کبھی نہیں میں نے ہوتی دیکھی تھی, مگر اس سے اس کو مستقل شفا ہوئی. اب وہ بڑا بچہ بن چکا ہے اور اس کے ماں دوبارہ لے کے آئی, اس نے کہا کئی سال ہو گئے آپ نے دی تھی, پھر دوبارہ حملہ نہیں ہوا. اسی طرح ریسنٹلی ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک خاتون ملاقات کے لیے آئیں اپنے بچی کو ساتھ لے کر. یہ باہر کے ملک سے تھیں, جرمنی سے آئی تھیں. ہاں جرمنی سے
मिसिस कौसर जो वहाँ की सदर लजना थी, उनकी बच्ची को मैं जब पिछली दफ़ा मुलाकात में देखा तो बहुत ही जर्द रूह और कमज़ोर और निढाल थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसको खाना नहीं खिलाती, ये क्या बात है, आप लोग ठीक ठाक हैं, ये बेचारी थी। उन्होंने कहा इसको तो दमा नहीं छोड़ रहा और मुस्तकिल जान को चिमटा हुआ है, ज़रा सा बहाना मिल जाए, ठंड लगे, हवा लगे, कुछ हो, इसको ज़रूर दमा हो जाता है। तो उनको मैंने कहा ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखें। इस दफ़ा आई, मैं तो भूल गया था कि उसको मैंने इलाज किया। मैंने कहा बच्ची की सेहत तो माशाल्लाह खूब अच्छी है। उन्होंने कहा वही नुस्खा दे रही हूँ और उस दिन से आज तक दमा नहीं हुआ। तो इसलिए दो मामलात में तो कतई यकीनी गवाही मौजूद है और हैरत अंगेज़ फ़ायदा हुआ है। और भी मरीज़ों में बाज़ इतला देते हैं, बाज़ नहीं देते, ठीक हो जाए तो फिर भूल जाते हैं। इसलिए आप सबको मैं ये बता रहा हूँ नुस्खा, इसको अगर इस्तेमाल करवाएं तो नोट करें और मुझे लिखें कि कहाँ कहाँ ये फ़ायदेमंद साबित हुआ है, कितने मरीज़ों में नहीं हुआ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक मरीज़ में फ़ायदा दे, लेकिन जब आप रिकॉर्ड रखेंगी या रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। एक और चीज़ का भी इल्म हो सकता है कि किस किस्म के नज़लों में या दमों में ये मुफीद है। अगर किसी जगह फ़ायदा नहीं दिया, किसी जगह दिया है, तो लाजमन मरीज़ों के मिजाज में कोई फ़र्क होगा या दमे की कैफियत में कोई फ़र्क होगा, उनकी इलामतें मुख्तलिफ होंगी। बस इस पहलू से आपको मैं मशवरा देता हूँ कि जो आप भी या लोग भी दुनिया में सुन रहे हैं इस वक्त अहमदी, वो मरीज़ों के मुतल्लिक रिकॉर्ड रखा करें तजुर्बों में, और जहाँ फ़ायदे हों वहाँ गौर किया करें कि ये किस किस्म का मरीज़ था, उसका मिजाज कैसा था। मिजाज देखते वक्त जब होम्योपैथिक में हम मिजाज कहते हैं तो ये मुराद नहीं कि अखलाक से बात करता है या बद अखलाकी से। मिजाज का ताल्लुक हर किस्म के रुझानात से है। मिजाज और रुझान एक ही चीज़ के दो नाम हैं, और रुझान में बीमारियों के अमल का रुझान भी दाखिल है।